اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، اللہ رب العزت نے جہاں پہ والدین کو جنت کا ذریعہ قرار دیا، جہاں پہ والدین کی خدمت کو اپنی رضا کا ذریعہ قرار دیا، وہاں پہ اللہ رب العزت نے والدین کے ذمے اولاد کے حقوق بھی لگا دیے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں والدین کے حقوق میں سے ایک حق شادی کا میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت نے والدین کے ذمے اولاد کی تربیت لگائی، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے بچے جوان ہو جائیں، ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتے کا بندوبست کرے۔ میرے معزز دوستو، آج ہم اس کوتاہی کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ہم پریشان ہو چکے ہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جس بندے نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ میرے معزز دوستو، آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے بچے جوانی کے اندر ہی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے بچے جناب والا کوئی 30 سال کا، کوئی 35 سال کا، کوئی 40 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آج ہماری ڈیمانڈز بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ بچے والوں کو دیکھیں تو بچے والے بھی ڈیمانڈز کر رہے ہیں، اچھی خوبصورت لڑکی ہو، جہیز اچھا لے کے آئے، اس کے ساتھ زمین بھی وراثت میں ملے، اور جناب والا پیسے والی ہو۔ اگر لڑکی والوں کو دیکھا جائے تو ان کی ڈیمانڈز بھی ہیں کہ بچہ خوبصورت ہو، بچہ جاب والا ہو، بچے کا علیحدہ مکان ہو، بچے کا اچھا سٹیٹس ہو۔ میرے معزز دوستو، ان ڈیمانڈز کی وجہ سے آج ہمارے بچے گھروں کے اندر بوڑھے ہو چکے ہیں، اور یہ صرف اتنی زیادہ یہ کوتاہی برتی جا رہی ہے کہ ہم صرف یہ دیکھیں ایک عام بندہ نہیں بلکہ 5 وقت کے نمازی اور جناب والا قرآن پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے اور دین کا دم بھرنے والے بھی اس کوتاہی کے اندر پیش نظر آتے ہیں۔ ان کو دیکھا جائے کہ ان کے گھروں کے اندر بھی بچے جوان ہو چکے ہیں، بچے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور بچوں کی شادیوں کے بارے میں جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا۔ اچھے رشتے کے بارے میں ان سے پوچھا جائے، وضاحت طلب کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھے رشتے سے مراد یہ ہے کہ جناب والا بڑا خوبصورت لڑکا ہو یا خوبصورت لڑکی ہو۔ خوبصورت لڑکا ہو تو اکیلا ہو یا اس کا اپنا علیحدہ مکان ہو، جاب اس کی ہو۔ میرے معزز دوستو، ہمیں چاہیے ان ڈیمانڈز کو چھوڑ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے پوچھا کہ فاطمہ، میں تیرا نکاح علی سے کرنا چاہتا ہوں، علی بن ابی طالب سے، اور تیرا کیا خیال ہے؟ آج ہم جناب والا جن کا نکاح ہوتا ہے نہ باپ پوچھتا ہے، نہ بیٹا پوچھتا ہے، نہ بھائی پوچھتا ہے، جناب والا شرم آتی ہے بیٹی سے کیسے پوچھا جائے۔ میرے معزز دوستو، آج ہمیں چاہیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اگر بچے کی شادی کرنی ہے تو بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا تیرا فلاں جگہ پہ نکاح کرنا ہے، بچی ایسے کام کرتی ہے، بچی جاب کرتی ہے، بچی فلاں کی بیٹی ہے، بچی کا یہ گھر ہے، بچی کا یہ سٹیٹس ہے، کیونکہ جناب والا شادی اس کی ہو رہی ہے۔ آج ہم والدین پتہ کیا کرتے ہیں، شادی بچوں کی ہو رہی ہے دیکھنے کے لیے خالو جا رہا ہے، شادی بچوں کی ہو رہی ہے دیکھنے کے لیے بہن جا رہی ہے، شادی بچوں کی ہو رہی ہے دیکھنے کے لیے بہنوئی جا رہا ہے، جبکہ شریعت نے کہا کہ جن کی شادی ہو وہ ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لیں۔ میرے معزز دوستو، آج ہم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے خود اپنے گھروں کے اندر پریشانیوں کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کی کہ جب وہ جوان ہو جائیں ان کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈ کے جلد از جلد سب سے پہلے ان کے نکاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ اتنا بڑا حق ہے، یہ نماز روزے سے بھی بڑا حق ہے، یہ تہجد سے بھی بڑا حق ہے، یہ
قرآن کی تلاوت سے بھی بڑا حق ہے۔ میرے معزز دوستو، آج کے اس بے حیائی کے دور کے اندر، آج کے اس فحاشی کے دور کے اندر اگر ہم اپنے بچوں کو ویسے چھوڑ دیں گے تو وہ اخلاقی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، سگریٹ نوشی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، شراب نوشی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے اس دور کے تقاضے کو بھی دیکھتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں۔